السلام علیکم۔ میرے چینل پر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری کہانی کو سن رہے ہوں گے۔ چلیے آئیے نئی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بنس روڈ پر واقع یہ گھر 12 سال سے خالی پڑا تھا، جب سے مسز ہادی ایک رات لاپتہ ہو گئی تھیں، جس رات ان کے شوہر اوپر والے بیڈ روم میں مر گئے تھے۔ شہر کا ہر شخص یہ کہانی جانتا تھا، مگر اب کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا۔ جب بینک نے آخر کار یہ گھر تقریباً مفت کے مول بیچ دیا تو میں نے کوئی سوال نہیں کیے۔ مجھے یہ سستا لگا، دفتر بھی قریب تھا اور طلاق کے بعد مجھے نئی زندگی شروع کرنے کی ضرورت تھی۔ پہلی رات میری نظر آئینے پر پڑی۔ وہ ہال وے میں لٹکا ہوا تھا، لمبا اور سیاہ فریم والا شیشہ، تالاب کے پانی کی طرح لہریں مارتا ہوا۔ مالک مکان نے اسے قدیمی کہا تھا، میں نے اسے بدصورت کہا۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے اتار دوں، مگر پیچ خراب ہو چکے تھے اور میں چھیڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس رات میں نے خواب دیکھا کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ خواب میں میرا عکس مسکرایا، جبکہ میں نہیں مسکرا رہا تھا۔ جب میں نے ہاتھ اٹھایا تو عکس نے اپنا ہاتھ نیچے کیا۔ جب میں قریب گیا تو وہ پیچھے ہٹا، شیشے کے اندر گہرائی میں، یہاں تک کہ اس کے پیچھے کا ہول میرا ہول نہیں رہا، بلکہ کچھ ٹھنڈا، اندھیرا، زخمی، سرخ روشنی سے روشن۔ میں ہانپتے ہوئے جاگا۔ آئینہ اب بھی وہی تھا، عام اور بے جان۔ میں اپنے اوپر ہنس کر کام پر چلا گیا۔ دوسری رات میں دیر سے گھر لوٹا۔ گھر خاموش تھا، سوائے پرانی لکڑی کے ہلکے سے چڑچڑانے کی آواز کے۔ میں نے ہال وے کی لائٹ جلا دی۔ میرا عکس مجھے دیکھ رہا تھا، پیلا اور تھکا ہوا۔ پھر صرف ایک سیکنڈ کے لیے اس نے ایک تال چھوڑ کر چپکایا۔ میں جم گیا، عکس بھی میرے ساتھ جم گیا۔ میں نے خود سے کہا کہ تھکن ہے، سستی شراب ہے، روشنی بھی خراب ہے۔ میں سونے چلا گیا اور گھر کی ہر لائٹ جلتی چھوڑ دی۔ تیسری رات بجلی چلی گئی۔ بارش چھت پر مکوں کی طرح برس رہی تھی۔ میں نے کچن کی دراز سے موم بتیاں نکالیں اور ایک ہال میں لے آیا، کیونکہ وہاں اندھیرا زیادہ گہرا، زیادہ بھاری لگ رہا تھا۔ موم بتی کی لو نے آئینے کو نارنجی رنگ دے دیا۔ میرا عکس وہیں کھڑا تھا، وہیں موم بتی تھامے ہوئے، مگر وہ مسکرا رہا تھا، پر میں نہیں مسکرا رہا تھا۔ میں پیچھے ہٹا، عکس نہیں ہٹا۔ اس نے موم بتی اونچی کی، سر ایک طرف جھکایا، مجھے اس طرح گھورا جیسے کوئی بچہ کیڑے کو دیکھتا ہے جس کے پر اڑنے سے پہلے۔ میں نے سرگوشی کی، بس کرو۔ عکس نے بھی بے آواز طنزیہ انداز میں وہی لفظ دہرایا۔ میں مڑا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ ہینڈل نہیں گھوما، تالا لگا ہوا تھا، اندر سے ڈیڈ بولٹ لگا ہوا۔ میں نے کبھی تالا نہیں لگایا تھا۔ میرے پیچھے موم بتی کی لو بغیر ہوا کے ڈگمگائی۔ میں نے کندھے سے پیچھے دیکھا۔ آئینے میں عکس غائب تھا، شیشے میں صرف خالی ہال نظر آ رہا تھا۔ پھر مجھے آواز آئی، اوپر کی سیڑھیوں پر نرم نقش قدم آہستہ آہستہ نیچے اترتے ہوئے، ننگے پاؤں، پرانی لکڑی پر، بالکل وہی لے جو میں صبح اترتے وقت نکالتا ہوں۔ میں دروازے سے پیٹھ لگا کر کھڑا رہا اور آئینے کو گھورتا رہا۔ اب اس میں ایک شکل حرکت کر رہی تھی، لمبی، دبلی، میرا چہرہ پہنے ہوئے، مگر غلط، منہ بہت چوڑا، آنکھوں کے گرد بہت سیاہی۔ وہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ اس کی ہتھیلیاں شیشے کے اندرونی حصے سے لگ گئیں، انگلیاں پھیلا کر جیسے شیشے کی دیوار کو دھکیل رہا ہو۔ سیڑھیوں کے نقش قدم سب سے نیچے والی سیڑھی پر پہنچ گئے۔ میں نے مڑ کر نہیں دیکھا، بلکہ دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ کیا دیکھوں گا۔ آئینے والی چیز نے میرے دانتوں سے مسکراتے ہوئے میری ہی آواز میں سرگوشی کی،
جیسے بستر میں کوئی راز بتایا جا رہا ہو۔ میں 12 سال سے نہیں کھال کا انتظار کر رہا تھا۔ تیری بالکل فٹ آ گئی۔ پھر کان کے نیچے نرم جگہ پر دانت لگے۔ موم بتی بجھ گئی۔ اندھیرے میں کچھ گرم اور گیلی چیز نے میرے گال کو چھوا، نرمی سے، تقریباً پیار سے۔ پھر کان کے نیچے نرم جگہ پر دانت لگے، اور آخری چیز جو میں نے محسوس کی وہ میرا اپنا منہ تھا، جو چیخ کے لیے کھلا مگر آواز کبھی باہر نہ آ سکی۔ اگلی صبح انہوں نے گھر کو دوبارہ خالی پایا۔ آئینہ اب بھی وہیں تھا، تازہ، پالش کیا ہوا، خاموش ہال وے کو دکھاتا ہوا، اور کچھ نہیں۔ کبھی کبھی رات گئے بنس روڈ سے گزرنے والے کہتے ہیں کہ اوپر والی کھڑکی پر ایک عورت کھڑی نظر آتی ہے، آہستہ آہستہ ہاتھ ہلاتی ہوئی۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اپنی کوئی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ڈسکرپشن باکس میں ای میل ایڈریس پر یا واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ پھر نئی کہانی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔